یعنی یہ کہنا کہ شریعت ایک ایسے ادارے کا قانون بن سکتی ہے جو خود قانون ساز ہے، یہ میرا خیال ہے یہ کوئی بصیرت والی بات نہیں ہے. روایت اپنی شرائط پر مسلم ذہن کے لیے قابل فہم نہیں رہی. ساورن پولیٹیکل پاور کو شریعت قبول نہیں کر سکتی. السلام علیکم جی، نامہ میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں محمد دین جوہر صاحب. سر آج میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. سر بنیادی ایک تمہید کے طور پہ عرض ہے کہ جدید عہد میں سیاسی نظریہ سازی اور سیاسی جو فرما روائی ہے اس کے مباحث بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر سسٹم کے ورود کے بعد اور طاقت کی نئی حیتوں کے سامنے آنے کے بعد سیاسی عمل کی گہرائی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آج اسی تناظر میں میرے کچھ سوالات ہیں. تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جدید دنیا کے اندر مسلم تناظر کے اندر رہتے ہوئے طاقت کو دیکھنا چاہیں تو ہمارا بنیادی تناظر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ حسین صاحب. اصل میں جو ماڈرن ورلڈ ہے یا جدید دنیا ہے، اس کی پیچیدگی ما قبل جدیدیت جو دنیا تھی اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح. یہاں جو معیشت کی یا معاشی پیداواری عمل کی یا سیاسی طاقت کی جو تشکیل ہے وہ اداروں کی صورت میں ہوتی ہے، اور اداروں کی صورت میں ہونے سے طاقت کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس سیاسی حوالے سے یا زندگی کے جو اجتماعی پہلو اس حوالے سے بہت واضح تعلیمات ہیں. ہمارے دین نے بہت واضح تعلیمات دی ہیں. تو ان تعلیمات کو ایک عملی صورت دینا یا اس کی بنیاد پر معاشرے میں اجتماعی زندگی کا کوئی طریقہ قائم کرنا وہ صاف ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک طرف تو دین کی واضح تعلیمات ہیں اور دوسری طرف یہ جو پیداواری عمل اور معاشرے کی جو ادارہ جاتی تشکیل ہے اس کے پیچھے بہت سارے نظریات کام کر رہے ہیں. ان کو ہم پولیٹیکل یا اکنامک تھیوری کہتے ہیں یا پولیٹیکو اکنامک تھیوری کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان اداروں کی تشکیل کی گئی ہے، ان کی حیت متعین کی گئی ہے، ان کے مقاصد متعین کیے گئے ہیں. تو ان اداروں کی جو سٹرکچر ہے یا ان کا جو ایک خاص تشکیل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے. پولیٹیکل تھیوری بالکل مختلف چیز ہے، اور جو دینی تعلیمات ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. ان دونوں چیزوں میں خلط مبحث آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو تھیوری ہوتی ہے اس کا پرپز ہوتا ہے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یعنی کہ تھیوریز جو ہیں وہ ہر ڈومین میں بنائی جاتی ہیں، جیسے سائنس کی تھیوریز ہیں، اور اس طرح معاشرے کی تھیوریز ہیں، طاقت کی تھیوریز ہیں، معاش کی تھیوریز ہیں، لٹریچر اور ادب آرٹ کی تھیوریز ہیں، انسانی نفسیات کی تھیوریز ہیں. تو جو تھیوری کا عمل ہے وہ بنیادی طور پر اس دنیا کو جس دنیا میں ہم ہیں اس کو سمجھنے کا ایک عمل ہے. اور جو پولیٹیکل تھیوری ہے اس کا مقصد ہے جو معاشرے میں طاقت کے مظاہر ہیں ان کی بہتر تفہیم حاصل کی جا سکے. اور جو ماڈرن پولیٹیکل تھیوری ہے اور جو ہماری دینی تعلیمات ہیں اس میں کوئی تساوی یا کوئی مماثلت یا اس کی کوئی نسبتیں آپس میں قائم نہیں ہے. مثال کے طور پر جو جدید ریاست ہے اور جدید جو پیداواری عمل ہے اس کے پیچھے جو تھیوریز کھڑی ہیں اور ان کی تھیوریز کی بنیاد پر جو اکنامک اور پولیٹیکل یا پاور سٹرکچر بنائی گئی ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کا کوئی تجزیہ موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی پولیٹیکل یا اکنامک تھیوری موجود نہیں ہے. تو ہم بہت زیادہ کوشش بھی کریں تو ہم ان کو صرف اسلامی یا غیر اسلامی کہنے تک محدود رہتے ہیں، جس سے یہ تاریخ کا جو عمل ہے یا معاشرہ، جدید معاشرہ جن خطوط پر استوار ہوتا ہے
اس سے مسلم ذہن جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے میں اور اس کو تبدیل کرنے میں، کیونکہ جب تک ہم اس کو جیسے وہ ہیں وہ نہیں سمجھتے تو ہم ان کو کسی خاص رخ پر تبدیل کرنے کی استعداد یا قوت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سر اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے علم اور دین میں کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، مثلا علم الکلام میں جیسے ہمارے یہاں ظاہر ہوئی، تو کیا سیاسی عمل میں اور دین میں کوئی نسبتیں ہم پیدا نہیں کر سکتے تاکہ انہیں ایک روزن کے طور پہ کام لاتے ہوئے اپنے عمل کو کوئی راستہ دے سکیں؟ لیکن جو جدید سیاسی عمل ہے نا وہ بالکل ایک نئی چیز ہے۔ جدید سیاسی عمل جو ہے وہ چونکہ طاقت کے نظام کے اندر جو پاور کی اور کیپٹل کی یا سرمایہ کی جو ڈائنامکس ہے، جو حرکیات ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اس پولیٹیکل پروسیس جو ہے جیسے مشین چل رہی ہے تو اس کے اندر بے شمار پرزے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم پروسیس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بڑے نظام قائم ہیں معاشی اور سیاسی، تو اس کے اندر بھی بے شمار چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا جو اسلامی اور غیر اسلامی ہونا ہے وہ محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے ہمیں یہ فیصلہ دینا چاہیے کہ وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب کار کے بارے میں اسلامی غیر اسلامی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ ایک ایسا سسٹم ہو جس کے اندر انسان رہتا ہو اور اس کے کوئی مقاصد، تو ان مقاصد کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ جو مقاصد ہیں وہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان سے متصادم ہیں۔ مثلا معاشی نظام جو ہے اس کی اساس سود ہے اور اس کا مقصد ایکومولیشن ہے، کیپٹل پروڈکشن جو ہے یا کیپٹل ایکومولیشن جو ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ سود کی بنیاد پر اور ایکومولیشن جو ہے جو جس طریقے کی ہمارے جدید معاشی نظاموں میں رائج ہے، وہ اس کو دینی نہیں کہا جا سکتا، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بڑی معمولی سی بات ہے، اس میں فتوے کی بھی ضرورت نہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ کے سود ملانے جنگ ہے ایک طرح کا۔ اور جو ایکومولیشن ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب صاف ظاہر پیداواری عمل سے جو محنت کا عنصر ہے، عام انسانی کی جو سو پارٹیسپیشن ہے وہ کمپرومائز ہو جائے۔ تو دوسری طرف جو سیاسی نظام ہے ان میں جو بنیادی تصور ہوتا ہے وہ ساورینٹی کا ہوتا ہے، کیونکہ طاقت کے ساتھ نا ایک تصور جڑا ہوتا ہے جس کو جوریڈیکیلٹی کہتے ہیں، یعنی طاقت میں قانون کا تصور ان بلٹ ہوتا ہے۔ تو جدید ریاست جو ہے نا وہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کئی پہلو جیسے اس میں لیجسلیچر ہوتی ہے اپنا اپنا۔ تو جو شریعت ہے نا وہ یعنی وہ جس سے مخاطب ہے وہ انسانوں سے مخاطب ہے، اور جدید ریاست جو ہے نا وہ ماورا انسان ایک ادارہ ہے، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ شریعت اس سے بھی مخاطب ہے۔ تو شریعت کسی ایسے ادارے کو قبول نہیں کر سکتی جو قانون سازی کرتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ انقیاد کا مطالبہ ہوتی ہے، اطاعت کا مطالبہ ہے۔ تو جدید ریاست ایک قانون ساز ادارہ ہے، اور اس کی جو حیت ہے یا اس کی جو نیچر ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کے تابع کام کرے گا جب تک اس کی ساخت میں بنیادی تبدیلیاں نہ کی جائیں، اور اگر شریعت کو اس کا قانون بنا دیا جائے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا کہ جدید ریاست کا یعنی شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بھلے انسان ہو یا کوئی پاور کا سٹرکچر ہو۔ تو اور ایک ایسا ادارہ جو خود قانون بناتا ہو، اس سے یعنی اس کی نیچر میں لیجسلیشن ہے، ساورینٹی ہونے کی وجہ سے۔ اگر ریاست ساورن ہے تو یہ ناگزیر ہے کہ وہ لیجسلیٹو بھی ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں شریعت کی اور ریاست کی نسبتیں طے کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہنا کہ شریعت ایک ایسے ادارے کا قانون بن سکتی ہے جو خود قانون ساز ہے، یہ میرا خیال ہے یہ کوئی بصیرت والی بات نہیں ہے، اور نہ یہ دانائی ہے، اس میں نہ دنیا کی فہم شامل ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دین کی مرادات کو سمجھنے میں کوئی دیانتداری کا پہلو شامل ہے۔
آپ کی گفتگو کے اس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور اس ریاست میں نسبت قائم بحال کی جا سکتی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا سر، ہمارے ہاں بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاست کے مباحث ہیں وہ دارالحرب سے متعلق ہوتے ہیں. آپ دارالحرب کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کیا دارالحرب کی بحث اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور علمی طور پر وہ کیا بنیادی تناظر ہے جس میں دارالحرب ہم زیر بحث لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی مسلم علوم میں یا مسلم ذہن میں تبدیلیاں پچھلے 200-250 سال میں آ چکی ہیں. جی. تو جو اس سے جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے مسلم ذہن میں کہ روایت اپنی شرائط پر مسلم ذہن کے لیے قابل فہم نہیں رہی. صحیح. پہلا اس میں بڑا مسئلہ ہے. جی. تو وہ اس کی تعبیر کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کے 100 اسالیب وضع ہو گئے. جی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جدید دنیا ہے یہ بھی مسلم مائنڈ کے لیے قابل فہم نہیں رہی. یعنی ہم اس وقت ایک ایسی مشکل صورتحال میں ہے کہ روایت بھی قابل فہم نہیں ہے ہماری اپنی شرائط. جدیدیت کی شرائط پر وہ قابل فہم ہے. سارا ماڈرنزم پیدا ہی اس طرح سے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ بھی کسی نسبت سے مسلم مائنڈ کے لیے قابل فہم نہیں ہے. صحیح. میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ہر تہذیب یا علمی روایت جو ہوتی ہے وہ ایک خاص سٹرکچر پیدا کرتی ہے، شعور کا ایک خاص سٹرکچر پیدا کرتی ہے جس کے لیے کچھ چیزیں قابل فہم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں قابل فہم نہیں ہوتی. اور جو علم کی بحث ہوتی ہے نا وہ بنیادی طور پر اصل تھرو اینڈ وہ عقلی ہوتی ہے. یعنی علم کی جو جواز کی جو شرائط ہے وہ عقلی ہے، کیونکہ اس میں اصول داخل ہوتا ہے اور اصول ہمیشہ عقلی ہوتا ہے. اس لیے علم کی تمام بحثیں دنیا کے سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر جب وہابیت کا ظہور ہوا تحریک مجاہدین میں، تو وہ جو ایک مذہبی فینومینن تھا وہابیت کا، وہ جو ہماری روایت میں جو ڈھلا ہوا ذہن تھا اس کے لیے وہ فینومینن قابل فہم نہیں تھا. وہ مذہبی طور پر یہ تھوڑا سا انہیں احساس تھا کہ گڑبڑ ہو گئی، تو وہ فتویٰ دے دیتے تھے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. انہیں یہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. یعنی ہم اس بات کو علم میں اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہابیت میں کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کے بارے میں فتاوی کیے. اور اس میں جو بحث ہوئی وہ بحث فضل خیر آبادی کی اور شاہ عصمت شہید کی جو بحث ہے اسے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرانا ذہن تھا یا پرانی علمی روایت تھی اس کے لیے یہ ماڈرن فینومینن قابل فہم تھا ہی نہیں. تو اس میں اس بحث کا جو حال ہوا تو اس کا مطلب علم الکلام جو کئی صدیوں کی روایت رکھتا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا. اور اس سے جو دستبرداری ہے ہمارے اہل علم کی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ تو کسی کام نہیں آیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. دوسرا مسئلہ ہوا ہے کہ جو جدید علوم ہے اس میں ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت جو ہے انہوں نے فزکس پر اظہار خیال کیا. اب ہمارے پاس جو معقولات تھے معقولات ان کی اساس ریشنل تھی، اس سے ہم نے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اپنی روایت کو. اس میں جو چینج ہے اس میں مکمل ترین ناکام، یعنی وہابیت کے روبرو. ہاں وہابیت. دوسرا اسی روایت میں رہتے ہوئے ہم نے ماڈرن نالجز کو سمجھنے کی کوشش کی. مثال کے یعنی امام احمد رضا خان جو ہے بہت بڑے متکلم بھی تھے. انہوں نے اس علم الکلام کا استعمال کرتے ہوئے نیوٹن کے سامنے کھڑے. صحیح. یعنی ایک یہ ہے کہ غزالی ارسطو کے سامنے کھڑے اور امام احمد رضا خان بریلوی جو ہے وہ نیوٹن کے سامنے کھڑے. تو نیوٹن کے سامنے جو صورتحال بنی اس کی صورتحال بھی ویسی ہی ہے جیسی فضل خیر آبادی کی وہابیت کے ساتھ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل تھاٹ ہے یعنی جو جدید دنیا ہے اس نے نئے سیاسی اور معاشی سٹرکچرز پیدا کیے. اس کو ہم نے دارالحرب اور دارالاسلام کا جو جس کو عام طور پر فتویٰ کہا جاتا ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی. اور
اس میں مکمل طور پر ناکام ہے، اس میں علماء میں بالکل کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے کہ وہ ناکامی کس طرح کی؟ ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جو دارالاسلام اور دارالحرب کا بحث کا مسئلہ ہے نا، جی جو میری ذاتی اس میں فقہی بحثیں صاف ظاہر ہے، وہ تو مذہبی علماء کا کام ہے، وہ نہیں کو ذمہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس امام صاحب کے قول کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی پولیٹیکل تھیوری ہے۔ صحیح۔ پولیٹیکل تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور سٹرکچرز ہیں جو مسلم معاشرے میں قائم ہونے چاہیے اور قائم کیے جا سکتے ہیں، انہیں وہ دارالاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جی اور پاور کے وہ سٹرکچر جو مسلم معاشرے میں شریعت کے ساتھ اور جو انسانوں کی عمومی فلاح ہے اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتے، جی اس کو وہ دارالحرب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اس میں جو خلجان پیدا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ہمارے شاعر دینی میں سے ایک ہے، جی ٹھیک ہے، سمجھنے میں بہت بڑی دشواری اس لیے ہوئی کہ جو ماڈرن پاور ہے ہم اس کو کے بارے میں گفتگو کرنے، یعنی مسلم معاشرے کی جس طرح کی ساخت ہے اس کے لیے وہ انکمپریہنسیبل ہے، یعنی طاقت کے جو جدید مباحث جو مغرب میں عام ہے اور مغرب کی غلبے کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے، یہاں پاور الگ سے زیر بحث آتی ہے، وہ ناقابل فہم ہونے کی وجہ سے ہم دارالحرب کے اور دارالاسلام کے مسئلے کو جو بہت مفید اپروچ ہے اس میں صرف ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑی بحث یہ ہوئی کہ کیا یعنی اس میں دو مسائل سامنے ہیں کہ کیا دارالاسلام ہے اور دارالحرب ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سوال بنیادی طور پر جڑا ہوا تھا جہاد کے مسئلے، یعنی ہندوستان کے اندر اندر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جہاد جو ہے وہ پولیٹیکل ایسی میکنزم ہے جس کو صاف ظاہر ہے ریسٹوریشن آف پاور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرق ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت کا تصور ہے جی تو وہ بہت زیادہ فلاڈ ہے، وہ سوال جو آج اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھائے گے۔ مثال کے طور پر شریعت اور ہمارا دین جن اعمال کے کرنے کا کہتا ہے ان میں سے جو بنیادی اعمال ہیں عبادات ہیں، اب وہ شاعر دینی ہے ہمارے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، اب وہ اعمال کی ایک ایسی قسم ہے جو طبعی طور پر کسی معاشرے میں موجود نہیں ہوتی اور امر الہی کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ طاقت سے قائم نہیں ہے، اس کی بنیاد انسانی ہویت ہے، اسی طرح سے مکارم الاخلاق ہے، یعنی کہ دارالحرب یا دارالاسلام کے قائم ہونے یا ختم ہونے کی جو بحث ہے جی وہ اس چیز پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کیا نماز کا قیام طاقت کے فرائض میں شامل ہے، روزہ رکھوانا طاقت کے فرائض میں شامل ہے، جی کیا حج کرانا لوگوں کو طاقت کے فرائض میں داخل ہے۔ جی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شاعری یہ تو دنیا میں ہر ملک میں ہو سکتے ہیں، امریکہ میں سارے لوگ بڑے بڑے اسلامک سینٹرز ہیں وہاں، جی اس کا یہ اس بحث سے قطعی طور پر غیر متعلق ہے بات۔ وہ شاعر دینی جن کا قیام طاقت سے مشروط ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، مکارم الاخلاق نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا قیام، یہ وہ ایسے شاعر دینی ہے جن کا قیام یا ہونا وہ ایک فرد کے آزاد ارادے سے منسلک ہے جی اور طاقت کے ساتھ اس کی نسبتیں انڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ جی یعنی طاقت یہ جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ جیسے داڑیاں رکھواتے ہیں یا پردے کراتے ہیں یا اس طرح کام کرتے یہ ہیں، نماز نافذ کرا یعنی یہ ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق انسان کی یا مسلمان کی آزاد ارادے کے ساتھ ہے، صحیح اس کی حریت کے ساتھ ہے، یعنی میں اپنی آزاد مرضی سے نماز پڑھتا ہوں، جبر اس میں داخل نہیں ہے۔ ہم دارالحرب کے یا دارالاسلام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ایک بنیاد پر کریں، یعنی وہ شاعر دین کے جو طاقت سے قائم ہوتے ہیں اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں ڈھہ جاتے ہیں، صحیح ان کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے
کہ دارالاسلام ہے یا دارالحرب. مثال کے طور پر معاشی نظام قائم کرنا یعنی سود کو ختم کرنا یہ انسان کے ارادی فیصلے سے مشروط نہیں ہے. جی. اس کا تعلق طاقت سے. طاقت کے ذریعے سے سودی نظام قائم ہوتا ہے, طاقت کے ذریعے سے سودی نظام ختم ہوتا ہے. زکوٰۃ کا نظام, زکوٰۃ کا نظام طاقت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے, طاقت کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے. بالکل. اسی طرح سے حدود کا قیام, عدل کا قیام. جی. کیونکہ عدل جو ہے وہ بنیادی طور پر طاقت کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. اب ہمارے علماء کو یہاں یہ مغالطہ ہوا ہے کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز پڑھنے کا دارالاسلام دارالحرب سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. کیونکہ بطور شاعر دینی عبادات جو ہیں وہ سیاسی ارادے سے نہ پیدا ہوئی ہیں, نہ وہ قائم کی جاتی ہیں, اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کی طاقت کے ساتھ نسبتیں ہیں کہ جیسے امیر جمعہ پڑھائے گا اس طرح یعنی قیام کرے گا نماز کا, یا نماز پڑھنے کے لیے پورے معاشرے میں مساجد کا ان کے امام مقرر کرنے کا یہ وہ طاقت کی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو ان کے ساتھ متعلق ہیں. لیکن اب امریکہ میں بھی سینکڑوں نظام وہاں اسلامک سینٹرز ہیں, وہاں جمعہ ہوتا ہے, وہاں نماز پڑھتے ہیں ایک کوارٹر. تو دارالحرب اس صورت میں قائم ہوگا کہ وہ شاعر دینی جو صرف طاقت سے قائم ہو سکتے ہیں, اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں منہدم ہو جائے. اگر وہ منہدم ہو گئے تو دارالحرب قائم ہو گیا, اگر وہ منہدم نہیں ہوئے تو دارالاسلام باقی ہے. تو اس میں بہت زیادہ خلط مبحث ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی طاقت کی یہ فرائض ہے کہ وہ داڑھی رکھوائے, یا چونکہ اب سیاسی ایک فقیہانہ سی یا مکتبی سا ذہن ہے, اور جو سیاسی امور کو سمجھنے یا تہذیبی امور کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا, اس لیے اب وہ پولیس بھیج کے جو ہے وہ نائی کو پکڑ لیا اور داڑھی رکھوا دی, یا ٹخنے سے اوپر شلوار کروا دی, یا پردہ کروا دیا. مطلب یہ طاقت کے کام نہیں ہے. یہ انسان کی مسلمان ہونے کی انفرادی شرائط میں ہے, یہ اس میں داخل ہے. سر اس گفتگو کے تناظر میں تو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ لگ بھگ 200 سال ہوئے مسلم معاشرے میں موجود نہیں ہے. اس کی طرف کسی کا دھیان, اس کا مطلب ہے کہ دارالحرب 200 سال سے قائم ہے. وہ دارالحرب تو بھائی جو سود کا نظام قائم ہو جانا جو ہے جی, اس وقت جو دارالحرب ہے نا وہ گلوبل. دارالحرب کی یا طاقت کی یہ تو بحث اس وقت فیصل ہوگی نا جب ہم جدید طاقت کو سمجھ لیں کہ جدید طاقت کیا ہوتی ہے, اپنی تشکیل کیسے کرتی ہے, اس کے جوازی نظریات کیا ہوتے ہیں. یہ طاقت جو ہے وہ اب آفاق سے انفس میں بھی مؤثر ہوگی. انفس میں ایسے نہیں مؤثر ہوئی کہ پولیس پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تم یہ کرو وہ کرو, بلکہ اس کے پاس ایسے ذرائع اور ٹولز آ گئے ہیں جدید طاقت کے پاس کہ وہ انسان کی داخلی ٹرانسفارمیشن پر بھی قادر ہے. تو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر ان پر ججمنٹ دینے کی ضرورت ہے. ابھی سر آپ نے بذریعہ طاقت سود کے خاتمے کی بات کی گفتگو میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ سود کے مسئلے کا دارالحرب سے کیا نسبتیں ہیں ان دونوں چیزوں کی؟ بڑی دیکھیں دارالحرب یا دارالاسلام سے ہم اس کو آج کے ماحول کے حوالے سے سوال کو ذرا ڈائریکٹ کرتے ہیں. جی. کہ جو معاشی نظام ہوتا ہے جی, اس کو قائم کرنا یہ طاقت کی بنیادی ترین ذمہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. یعنی وہ نظام سودی ہوگا یا غیر سودی ہوگا, یہ کوئی کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جس وقت ریاست یا ریاست کے پر جو حکمران ہیں جن کی گرفت میں ہے ریاست, وہ چاہیں گے تو یہ نظام قائم ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. تو اس کا یعنی کہ جو عادلانہ معاشی نظام قائم کرنا اور عادلانہ قضاء کا قیام کرنا, یہ سب ذرا اولي الامر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو جس وقت وہ عادلانہ نظام ختم ہو گیا, جو شریعت جو ہے وہ ہماری گورننس کی اساس تھی, تو جب وہ ساری گورننس ہی ختم ہو گئی تو دیکھیں آپ فتاوی عالمگیری کا کوئی نام نہیں لیتا. تحریک مجاہدین کے ساتھ ہماری جو مذہبی جو دین کی انڈرسٹینڈنگ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے نا, وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے مسلم گورننس کی یا فرما روائی کی جو اساس تھی وہ شریعت تھی. تحریک وہابی سے وہ عقیدے پر منتقل.
جب وہ عقیدے پر منتقل ہوگی تو شریعت کا خاتمہ ہو گیا، اور دین ہمارے مسلم معاشروں میں نہ صرف یہ کہ عدل کا قیام وقت ممکن نہیں ہوا، بلکہ عدل کے قیام کی ذمہ داری بھی بالکل فراموش ہوگی، کیونکہ عدل کا بنیادی تصور جو ہے نا وہ معاشی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. اور جدید علم صاحب ظاہر ہے جو جس قسم کے سیاسی اور معاشی نظریات ہیں اس میں ان کی خواہش تو یہ ہے نا کہ سیاست بازی لوگ کرتے رہیں اور جو معاشی عدل ہے معاشرے میں اس کی بات نہ ہو. تو یہ ان کے فائدے میں بھی ہے کہ عقیدے کی پالیٹکس ہو اور عدل کی پالیٹکس نہ ہو، یہ ان کے براہ راست مفاد میں ہے. اس لیے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی. سر انگریزوں کی آمد کے بعد گزشتہ 200 سال میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دارالحرب آتا ہے. اگرچہ وہ سوال تو سود کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، اسی ضمن میں انہوں نے دارالحرب ہندوستان کے دارالحرب کی بات کی. اس کے بعد بھی جو فتاویٰ آئے مولانا رشید احمد گنگوہی کا یا انوار اللہ فاروقی کا یا مولانا انور شاہ کشمیری کا، بہت سارے علماء کا، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا، تو اس میں سوال یہ ہے کہ ان سب علماء نے دارالحرب یا دارالاسلام کی بحث کو فقہی تناظر میں ڈسکس کیا. کیا یہ ضروری ہے کہ فقہی تناظر میں ہی، یعنی اس کا واحد تناظر فقہی ہے دارالحرب کی بحث کا؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ بات کافی اہم ہے. دیکھیں، جو طاقت کا ہر تصور، جی، طاقت کے تصور میں ایک چیز تو اس کا غالبان ہے حکم چلانا، ٹھیک ہے نا. دوسرا، طاقت کے تصور میں جو جوریڈیکیلٹی یعنی اس میں جو فقہیت ہے جی، طاقت میں، وہ اس کا ایک جزو اعظم ہے. یعنی ہر طاقت جو ہے اس کی قانون کے ساتھ پہلے سے فطری نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی یا وہ خود قانون بنائے گی یا کسی قانون کو کی پیروی کرے گی. تو جدید طاقت جو ہے وہ خود قانون اپنے لیے بھی بناتی ہے اور پبلک لا بھی بناتی ہے، اپنے لیے قانون بناتی ہے اور لا لوگوں کے لیے بھی. تو اس طرح کی جو ایک کوگنیٹو ڈسوننس ہے وہ مسلم لا میں نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ اولو الامر کے لیے بھی ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے. اس میں اس طرح کی کسی قسم کی کوگنیٹو ڈسوننس اس میں یا جوریڈیکل ڈسوننس جو ہے وہ طاقت میں موجود نہیں ہے. تو جو یہ جو دارالحرب کی بحث ہے اس کا ایک پہلو فقہی ہے، کیونکہ طاقت میں جب لا کا عنصر داخل ہے خود بخود شامل ہے، اس میں لا کی بحث ہوگی لازم، لیکن اس کا جو بنیادی تناظر ہے وہ فقہی نہیں ہے. صحیح، اس کو دوسرے سرے سے ایڈریس کرنا چاہیے. یعنی اس کا تناظر یہ ہے کہ کیا کیونکہ ماڈرن پاور کا ہر تصور جو ہے وہ ساورنٹی کی بنیاد پر کھڑا ہے. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ماڈرن پاور ساورن ہے. ساورن پولیٹیکل پاور کو شریعت قبول نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام ایسے نہیں ہے جیسے ہم کوا کالا ہے اور ہم کہیں نہیں کوا سفید ہے، یہ جیسے قرارداد مقاصد میں کیا گیا، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کوے کو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں کوا سفید ہے، تو اس میں قرارداد لکھ کے، تو وہ کوا تو سفید نہیں ہوگا، تو جیسا ہے کوا جیسے ہوتا ہے، اس میں کوے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ دیکھ لیں، شاید اس سے مسئلہ حل ہو. صحیح. سر ایک سوال یہ ہے کہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے، اب ظاہر ہے اس میں عمل ہونا تو شامل ہے اس سیاسی میں، تو سیاسی عمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے اس مسلمانوں کے؟ سیاسی مسلمانوں میں تو کوئی سیاسی عمل کا تصور نہیں ہو سکتا. جو ہے نا ماڈرن پولیٹیکل اور اکنامک سسٹمز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے پروسیس. صحیح. اس میں اس پروسیس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کنٹرول میکنزم کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. پولیٹیکل پروسیس کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے، واحد مقصد، اس کے علاوہ اس کا وہ ہے طاقت کو کیپچر کرنا، بس. اس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس کا کوئی مطلب نہیں. آپ طاقت کو کیپچر کرنے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ذریعے سے کریں گے تو اس سے معاشی عمل اور امن امان محفوظ رہے گی. اگر لڑ بڑ کے کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، انسانی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈیموکریسی ایک طاقت تک پہنچنے کا ایک اچھا پرنسپل بھی ہے اور لیجٹمیٹ بھی ہے. صحیح. میرے خیال ہے سر اس گفتگو میں کافی اہم باتیں زیر بحث آئی ہیں. آئندہ انشاءاللہ ہم دارالحرب کو اور طاقت کی آپسی نسبتوں کو لے کر مزید ایک نشست بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.